أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقى. معاملہ تحکیم کے حوالے سے جب دو حکم حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی اس بات پہ متفق ہو گئے کہ ایک بندہ دونوں کی طرف سے فیصلہ کن اتھارٹی رکھتے ہوئے جس بات پہ اتفاق کرے گا اس بات کو مسلمانوں کے اوپر نافذ کر دیا جائے گا. اس بات کے رد عمل کے طور کے اوپر ایک فرقہ، مسلمانوں کا پہلا فرقہ مارد وجود میں آیا جنہوں نے کہا حضرت علی کے اوپر ان کے 3 اعتراضات سے. ان اعتراضات کو بھی سنیے اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے مناظرے کے بعد، مناقشے کے بعد ان اعتراضات کو کیسے رفع کیا وہ بھی سنیے. اعتراض کیا تھا؟ آپ نے انسانوں میں سے ایک حکم بنا لیا ہے اور وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور کافرون کی آیتیں پڑھتے رہے. اِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، کہا حکم تو صرف اللہ کا ہوتا ہے اور جو کوئی اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ فاسق ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے. علی اور معاویہ نے ایک حکم اپنے میں سے مقرر کر دیا. یہ علی بتائے کہ اگر معاویہ اور ان کا گروہ مسلمان تھا، علی ان کے خلاف جہاد کیوں کرتا تھا؟ اس لیے وہ اس نتیجے پہ پہنچے، اپنے تئی اجتہاد کیا، اپنے تئی خود اپنے خیالات کے مطابق استدلال باطل کرتے ہوئے نعوذ باللہ یہ کہہ دیا معاویہ بھی اسلام سے خارج ہو گئے، علی بھی اسلام سے خارج ہو گئے. مسلمان صلح کر رہے ہیں، مسلمانوں کا ایک بات کے اوپر اتفاق ہو رہا ہے جو خوشخبری تھی مسلمانوں کے لیے، لیکن ان کے کلیجے غم سے پھٹنے لگے کہ اب تو عثمان کے قاتل پکڑے جائیں گے. معاویہ اور علی آپس میں مل گئے ہیں، انہوں نے خروج کیا، حضرت علی کے کفر کا فتویٰ لگایا، حضرت امیر معاویہ کے کفر کا فتویٰ لگایا. 3 مقدمات رکھتے تھے، 3 باتیں. حکم انسانوں میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کو حضرت علی نے ان کے پاس بھیجا، ان سے بات کر کے آؤ. حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے پاس گئے اور کہا، قرآن پاک کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، جب تم حالت احرام میں ہو تو تم نے کوئی شکار نہیں کرنا، اور اگر کوئی شکار کر لو خرگوش وغیرہ چھوٹا موٹا جانور تو یحکم بہ ذوی عدل منکم، یحکم بہ ذوی عدل، تو تم ایک عبداللہ بھائی کام کرے پرانا، یحکم بہ ذوی عدل، تو تم 2 بندے مقرر کرو فیصلہ کن اتھارٹی کے ساتھ جو فیصلہ کر سکیں کہ کون سا جانور اس جانور کے بدلے میں اللہ کی بارگاہ میں فدیہ دینا ہے. کہا اگر ایک جانور کے حوالے سے، ایک خرگوش کے حوالے سے بندہ فیصلہ کن اتھارٹی رکھ سکتا ہے یا اس کو فیصلے کا اختیار دیا جا سکتا ہے تو امت کے بارے میں کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ خارجیوں کو یہ بات دلیل والی لگی. مزید عبداللہ ابن عباس ان کو سمجھا رہے ہیں، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی احادیث سے یہ بات اور قرآن پاک کی آیت سے یہ بات ثابت ہے کہ میاں بیوی کے مابین جھگڑا ہو جائے تو ایک خامن کے گھر میں سے اور ایک بیوی کے گھر میں سے کوئی معزز شخصیت اٹھے، ان دونوں کی صلح کروا لے، فیصلہ کن اتھارٹی کے ساتھ جو اختلاف اور اعتراضات ہیں ان کو رفع کر دیا جائے، ان دونوں کی آپس میں صلح کرا دی جائے. یہی قرآن پاک کی آیت ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. عبداللہ ابن عباس نے کہا اگر میاں بیوی کی صلح کے لیے ایک حکم بیوی کے گھر سے، ایک حکم حاکم کے گھر سے مقرر ہو سکتا ہے تو مسلمان امت کے 2 عظیم گروہوں کی طرف سے، ایک حکم علی کی طرف سے اور ایک حکم معاویہ کی طرف سے کیوں نہیں آ سکتا؟ کتنی مضبوط دلیل، کتنی پختہ دلیل. اس دلیل کو سنا ہوا رہی نے عبداللہ ابن عباس نے کہا میں نے تمہارا یہ اشکال رفع کر دیا. ہاں آپ نے یہ ہمارا اشکال رفع کر دیا. دوسرا اعتراض پیش کرو. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ امیر معاویہ کا لشکر اگر مومن تھا علی نے اس کے خلاف جہاد کیوں کیا، اور اگر مومن نہیں تھا، کافر تھا نعوذ باللہ، جو آج کل کے خوارج اور روافضی سمجھتے ہیں نعوذ باللہ کہ صحابہ کا گروہ بھی کافر ہو سکتا ہے، اگر کافر تھا تو ان کے گروہ کی عورتوں کو لونڈیاں کیوں نہیں بنایا گیا؟ ان سے مال غنیمت کیوں نہیں کلیکٹ کیا گیا؟
یہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں، علی نے ایک مسلمان عورت کو اگر وہ سمجھتے تھے یہ کافر ہیں، لونڈی کیوں نہیں بنایا؟ ان کے مال غنیمت پہ قبضہ کیوں نہیں کیا؟ ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کیوں نہیں کیا؟ یہ بڑا اپنی طرف سے انہوں نے اعتراض پیش کیا۔ عبداللہ ابن عباس نے پھر قرآن پاک سے استدلال کیا، کہا تمہیں نہیں پتا کہ نبی کی بیویاں تمہاری امہات المومنین ہیں؟ تمہیں نہیں پتا قرآن پاک میں آیت ہے مسلمانوں کے دو گروہ اگر آپس میں لڑ پڑیں، الجھ جائیں تو ان کے مابین صلح کرواؤ، اور اگر صلح نہ ہو سکے تو جو حق پہ نہیں ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ یہ قرآن کی آیت مسلمانوں کی لڑائی کے بارے میں ہے کہ نہیں؟ خوارج کے منہ بند ہو گئے۔ کہا دلیل آپ کی قوی ہے۔ کہا تم یہ چاہتے ہو کہ اگر ہم معاویہ کے لشکر سے یا مسلمانوں کے مابین جنگ ہو، ہم جنگ کریں اور جنگ کے نتیجے میں مال غنیمت میں لونڈیاں آئیں، ان میں امہات المومنین حضرت عائشہ شامل ہوں، ان کے ساتھ تم کیا سلوک کرو گے؟ وہ تو تمہاری ماں ہے۔ اب بتاؤ، خوارج ان کے منہ کے اوپر سکتہ طاری ہو گیا، اس دلیل کا جواب نہ دے سکے۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا اب بتاؤ کیا میں نے تمہارا دوسرا اشکال رفع کر دیا؟ کر دیا۔ تیسرا اشکال پیش کرو۔ 3 اشکال تھے خوارج کو۔ تیسرا اشکال یہ ہے کہ امیر المومنین نے جب علی کے ساتھ معاہدہ تحکیم سگنیچر کیا ہے، دستخط ہوئے ہیں اور مابین اتفاق ہوا ہے، امیر المومنین کے لفظ کے اوپر معاویہ کے لشکریوں نے اعتراض کیا کہ اگر آپ سارے ہی مومنوں کے امیر ہوتے تو ہمارا آپ کا اختلاف ہی کوئی نہیں تھا، ہمارا تو اختلاف پڑ گیا ہے عثمان کے قتل کے اوپر، اور جب تک عثمان کے قاتل گرفتار نہیں ہوتے اس وقت تک ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت نہیں کریں گے، یہ امیر المومنین کا لفظ کاٹا جائے۔ امیر المومنین حضرت علی نے اپنے ساتھ امیر المومنین کا لفظ کاٹ دیا تھا۔ خارجیوں نے کہا اگر یہ مسلمانوں کا امیر ہے، اللہ کی طرف سے مامور شدہ ہے، اس نے یہ لفظ کیسے کاٹنے کی جسارت کی ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا سنو، یہ مسلمانوں کے مابین جنگ کا واقعہ ہے، مسلمانوں کے مابین خط و کتابت کا معاملہ۔ میں تمہیں کافروں کی مثال دیتا ہوں۔ مثال دیجئے، صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر کفار نے اعتراض کیا تھا کہ محمد الرسول اللہ کو کاٹا جائے۔ اگر رسول اللہ مان لیا اختلاف کیسے ہے؟ اگر ہم محمد کو رسول اللہ مانتے ہوتے تو پھر ہماری جنگ کیسے ہوتی؟ اس لفظ کے آگے سے رسول اللہ کو کاٹا جائے، یہی علی تھے۔ اللہ کی قسم نبی نے علی کو کہا تھا محمد کے آگے سے رسول اللہ کاٹ دو، محمد ابن عبداللہ لکھ دو۔ علی نے کہا تھا آپ کاٹ سکتے ہیں، مجھ میں یہ جسارت نہیں ہے۔ نبی کریم نے اپنے ہاتھوں سے کاٹا تھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہونے کے بعد رسول اللہ کا لفظ کاٹ سکتے ہیں تو علی امیر المومنین ہونے کے بعد امیر المومنین کیوں نہیں کاٹ سکتے؟ بتائیے، خوارج کے ساتھ یہ مناظرہ آج بھی صحیح سندوں کے ساتھ کتب میں موجود ہے۔ کوئی اشکال باقی رہ گیا؟ کوئی اشکال؟ تینوں اشکال کا جواب رفع کر دیا۔ لیکن جو بندہ ضد پہ اڑ جائے، ڈٹائی پہ اڑ جائے، 8000 کی تعداد تھی، روایات میں آتا ہے 4000 خارجی اسی ٹائم حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ واپس حضرت علی کے پاس چلے گئے کہ آپ نے ہمارے اشکال کو رفع کیا، باقی 4000 رہ گئے۔ حضرت علی نے ان کو کہا میں تمہیں زندہ رکھوں گا لیکن تم نے مسلمانوں کے اوپر حملے نہیں کرنے، تم وادیوں میں نکل جاؤ، میں تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتا، میں مسلمانوں کی آپس کی جنگوں سے تنگ آ چکا ہوں۔ یہ خارجی ہیں، خارجی۔ حضرت علی ان کو بھی سپیس دے رہے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو تیگ کرنا شروع کیا، مسلمانوں کے پیٹ پھاڑے، حاملہ عورتوں کو ذبح کرنا شروع کیا۔ یہ خوارج کی سب سے بڑی نشانی ہے جو حدیث میں آتی ہے کہ ان کے ہاتھوں سے مسلمان نہیں بچیں گے اور یہ بت پرستوں کے اوپر کبھی حملہ نہیں کریں گے۔ خارجیوں کی بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں سے مسلمان تو قتل ہوتے ہیں لیکن ان کے ہاتھوں سے کبھی کوئی یہودی قتل نہیں ہوگا، عیسائی اور ہندو قتل نہیں ہوگا۔ ان کا سارے کا سارا حملہ اٹیک مسلمانوں پہ ہوگا۔ آپ نے خود غور کرنا ہے کہ دور حاضر میں بھی کون سا ایک گروہ ہے روافض کی آڑ میں جو مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے۔